السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمیں جی جوائن کیا ہے طاہر غورا صاحب نے، بہت شکریہ سر کہ آج جی آپ آئے شکریہ ہیں۔ جی، شکریہ جی، شکریہ۔ سر آج کل جو سچویشن ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کے کئی ساتھیوں کے نام جو ہیں وہ نو فلائی لسٹ میں دے دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی کئی لوگوں کے کینسل ہوئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان اگر اریسٹ ہو گئے تو وہ پارٹی چلائیں گے، اور لگ بھی ایسا رہا ہے کیونکہ شاہ صاحب کو جو ہے وہ آرمی گیسٹ ہاؤس میں سنا ہے ٹھہرایا گیا ہے، جیل میں اس طرح سے بند نہیں کیا گیا تھا، نظر بند کیا گیا ہے۔ اور اسی قسم کی سر جو باتیں چل رہی ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، اور اس وقت بغیر الیکشن کے ہی جو گورنمنٹ ہوگی اسی سے کام چلایا جائے گا۔ جی بالکل بالکل، یہ صورتحال جو آپ نے کی اپنے سوالات میں، یہی سچویشن ہے۔ میں نے شاید آپ ہی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے آپ ہی کے شو میں کہا تھا کوئی ہفتہ دو ہفتے پہلے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ چونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، اور وہ یہ نورہ کشتی کریں گے، میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نہیں چھوڑتا، میں بڑا وفادار ہوں، اور اس کا بڑا مقصد یہی ہے کہ وہی پی ٹی آئی کے نیکسٹ چیئر پرسن ہوں۔ اور یہ بات عمران خان کو بھی پتہ ہے۔ عمران خان جو بھاشن دیتے پھر رہے ہیں ہر دوسرے روز بلکہ ہر روز، تو وہ بھی صرف پبلک کے دکھاوے کے لیے ہے۔ پاکستان کی عوام تو ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگانے کے لیے ہے۔ جو ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں، وہ تو بالکل مختلف سچویشن ہے۔ عمران خان کو بھی اب یہ اندازہ ہے کہ ان کا جو گروپ تھا آرمی کے اندر، یعنی پرو امریکہ گروپ، وہ اب اتنا اسٹرانگ نہیں رہا۔ لیکن یہ ان باتوں سے جنتا کو تو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ جنتا تو جو عوام ہے، خاص طور پر جو ان کے سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ تو پولیٹیکلی اور ایموشنلی چارجڈ قسم کے لوگ ہو چکے ہیں۔ ہر پارٹی میں چارج ہوتے ہیں لوگ، مگر یہ ذرا کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ایکسٹرا چارج لوگ ہیں۔ تو عمران خان ایک کلٹ اس نے بنایا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے ظاہر ہے امریکہ بھی اس پہ یہ جو انٹرنیشنل اس وقت ٹینشن ہے اس میں پیسے لگاتا ہے کہ بھئی یہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر لے گا۔ کوئی راہ چلتے آدمی پہ تو انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی۔ تو یہ چونکہ اب اس نے ایک پاپولیرٹی کا اس کا گراف بھی ہے اور سب کچھ ہے، تو وہ مطلب وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور جو اس کے پیچھے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اچھا گھوڑا ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ گھوڑا کوئی قابل گھوڑا نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات پیسے لگانے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، یا ریسورسز لگانے والوں کو بھی، چونکہ یہ بیٹل فیلڈ ہے۔ اب یہ بات کلیئر ہو چکی ہے، میں تو یہ بات کو 5-6 سالوں سے کہہ رہا ہوں۔ پاکستان ہیز بیکم اے بیٹل فیلڈ بٹوین چائنیز اینڈ ویسٹرن انٹرسٹ، اور وہ پھر یہ ہے کہ یہ اس پہ انویسٹمنٹ ان کی ہے، اور ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا جنہوں نے بلینز اینڈ بلینز ڈالر پاکستان میں کوٹ ان کوٹ لگائے تھے یا ضائع کیے تھے۔ کوئی عمران خان کے جلسوں پہ کوئی اگر 500 بلین 1 بلین اور بھی لگا دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپین یونین اور امریکہ کے بہت سارے لا میکر، ڈزنز اینڈ ڈزنس، وہ عمران خان کے حق میں باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس طرف جو ہماری اطلاعات ہیں، چین یہ مطالبہ کر رہا ہے اس اسٹیبلشمنٹ سے اور اس پی ڈی ایم کی سرکار سے کہ بھئی اس شخص کو اور اس کی پارٹی کو لگام ڈالو گے تو ہم آپ کے مسائل حل کریں گے۔ لیکن سچی بات یہ ہے آرزو صاحبہ، مسائل پاکستان کے حل نہ امریکہ سے ہوں گے نہ چین سے ہوں گے۔ مسائل کا حل جو ہے وہ پاکستانی لیڈرشپ کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ لیڈرشپ چاہے اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہو، چاہے پالیٹیشنز کی ہو، چاہے یہ میڈیا کی لیڈرشپ ہو، تو ان سے ہی مسائل حل ہونے۔ پاکستان کے مسائل جب تک آرگینیکلی حل نہیں کیے جاتے، نیچرل بیسس پہ حل نہیں کیے جاتے، یہ جو مانگے تانگے کی اکانومی ہے اور یہ جو مانگے تانگے کے مسائل ہیں اور مانگے تانگے کی بیٹل فیلڈ ہے، یہ پاکستان کو کہیں بھی لے کر نہیں جائے گی۔ اس سے فائدہ باہر کے پلیئرز کو ہی ہوگا۔ شاید ان کو بھی بہت بڑا فائدہ نہ ہو، لیکن ان کے پاس وسائل ہیں، وہ کھیلتے رہیں گے آپس میں۔ ان کو تو چیس کھیلنی ہے، کون ہارتا ہے کون جیتا ہے اس سے ان کو کوئی سرکار نہیں، ان کو چیس کھیلنی ہے۔ اور میں اسی آپ کے سوال کے جواب میں، اب جو آپ نے بات کی عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈالے جا رہے ہیں، لیکن اس سے عمران خان کو تو کوئی فرق پڑنا نہیں۔ وہ خود بھی کہتا ہے کہ اس نے باہر جانا وانا نہیں، ٹھیک ہے۔
چونکہ اس کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے اور اس مائنڈ سیٹ کے مطابق وہ وہی رہنا چاہتا ہے. اگر عمران خان نے باہر جانا ہوگا تو نو فلائی لسٹ اس کے لیے میٹر نہیں کرے گی. وہ آرمی خود اس کو کسی طیارے میں بٹھا کے کہے گی چل بھائی تو باہر جا. تو باقی جن کے لیے میٹر کرتی ہے نو فلائی لسٹ وہ ہے. اب ان کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب پاکستان میں یہ بحث ہو رہی ہے جی کہ پیپلز پارٹی کے لوگ مسلم لیگ کے لوگوں نے تو کبھی نہیں چھوڑا تھا. تو وہ بات ٹھیک ہے چونکہ وہ کمیٹڈ لوگ ہیں ان میں سے بیشتر. لیکن اس کے لوگ جو ہیں جس طرح آئے تھے اسی طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور یہ پھر دوبارہ میں کہوں گا پاکستانی زبان میں انشاءاللہ دوبارہ واپس آ جائیں گے جب یہ ضرورت پڑے گی ان کو. تو یہ ایسے ہی ہے. لیکن سر کچھ ٹائم تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان کو، بلکہ بہت سے لوگ کہہ بھی رہے تھے کہ جی عمران خان بڑے پاورفل ہیں، انہوں نے آرمی کو بھی جو ہے کافی بیک فٹ پہ کر دیا ہے، اور اس قسم کی باتیں چل رہی تھی. اچانک سے پورا سین بدل کیسے گیا؟ ایک دم یہاں کی چیزیں وہاں اور وہاں کی یہاں. آپ کے خیال سے یہ اتنا بڑا چینج کہ پی ٹی آئی چھوڑ چھوڑ کے سب جا رہے ہیں اور عمران خان کو لگ رہا ہے دیوار کے ساتھ لگا دیا، یہ کیسے ہو پایا آرمی سے؟ دیکھیے عمران خان مجھے کبھی بھی پاورفل نہیں دکھتے تھے اور نہ وہ ہے. اور میں نے آپ ہی کے شو میں کئی بار کہا عمران خان کے پیچھے جو لوگ کھڑے تھے وہ پاورفل تھے اور وہ آرمی کے ہی لوگ تھے بنیادی طور پر. جو ججز بھی ابھی کچھ ہیں عمران خان کے پیچھے کچھ کھڑے ہوئے ہیں ان کے پیچھے بھی تو ابھی آرمی کے وہ گروپ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی جس کو عمران خان کہتا ہے کہ میں آخری بال تک گیم کھیلوں گا، تو وہ آخری بال کون ہے؟ وہ آخری بال یہی آرمی کے اندر کے خاموش مجاہدین اور کچھ لوگ ہیں. تو اب جب سچویشن 9 مئی کی ہوئی تو اس سے پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے تو وہ عمران کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے. ایک تو انٹرنیشنل ایشوز کی بنیاد پر، دوسرا عمران خان کے بہت ہی اینٹائی ریٹرک کی بنیاد پر. تو جب وہ لوگ اب عمران کے پیچھے ہیں تو صحیح وہ لوگ ابھی بھی، لیکن وہ پاورفل نہیں رہے. اور 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے اس لیڈرشپ کو، اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کو پورے کا پورا موقع مل گیا کہ بھائی اب ہم اس کو شکنجے میں کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی پاکستان کا ٹیلی ویژن چینل ہو، کوئی بات ہو، وہ فوج کے شہداء، تکریم شہداء، وہ اب فوج کے حق میں ریلیاں نکلنا جو ہم ضیاء الحق کے زمانے سے دیکھتے تھے، اس سے پہلے بھی نکلا کرتی تھی ایوب خان کے حق میں بھی. لیکن اگر ہم اپنی ریسنٹ میموریز میں دیکھیں تو ضیاء الحق کے زمانے سے وہ کام ایک دم سے کرنے کا موقع مل گیا. اب تحریک اہل حدیث، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ریلیاں نکالنے والے مسلم لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے نہیں ہیں. تحریک اہل حدیث اور اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، ٹی جو ایل پی والے، ہاں مطلب جو گمنام ہو جاتے ہیں جب ان کو گمنام ہونا ہوتا ہے تو وہ پھر نکلتے ہیں. اور وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو سڑکوں گلیوں میں جو مذہبی لوگوں کے جتھے ہیں وہ بہت سٹرونگ ہے. بھلے سے وہ الیکشن میں ووٹ لے کے نہ جیت پاتے ہیں مگر گلیوں محلوں میں وہ اپنا پھر پاور اگر انہیں شو کرنی ہے، ان کے پیچھے کوئی آن کے کھڑا ہو جائے، ان کو ریسورسز دے دے تو وہ اس میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں. تو آپ کا یہ سوال کہ یہ کیا ہو گیا کہ آنند فانند عمران خان کی جو پاور تھی وہ ایک دم سے ختم ہو گئی اور وہ مطلب آرمی نے قابو پا لیا. وہ عمران خان کی پاور تھی کوئی نہیں. جو آرمی کے لوگ اس کے پیچھے تھے وہ اب آرمی کے جو دوسرے لوگ اس کے پیچھے نہیں ہیں ان کے نیچے دب گئے ہیں. سرکمسٹانسز ایسے ہو گئے اور یہ جنگ بڑی پرانی چلی آ رہی، کئی سالوں سے چلی آ رہی. تو یہ تو ایسی ہے وہ جو پہلوان دو پہلوانوں کا دنگل ہوتا ہے کہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک پہلوان نے دوسرے کو دبوچا ہوا اور دوسرا پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسا داؤ لگاتا ہے کہ وہ جس نے اس کو دبوچا ہوتا ہے وہ اس کے شکنجے میں آ جاتا ہے. اور یہ اینڈ لیس گیم ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو اب دوسرا پہلوان نیچے شکنجے میں آ گیا وہ مستقل شکنجے میں رہے گا. وہ ہو سکتا ہے جیسے دنگل میں تو ہوتا ہے کہ آپ 5-10 منٹ شکنجے میں رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ جو سیاسی دنگل ہے اس کا ذرا دورانیہ مہینوں اور سم ٹائم سالوں کے محیط ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ فوری طور پہ جو ہے وہ ڈائلاگ چاہتے ہیں، فوری طور پہ
گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت شروع کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں. کیا بات ہونی چاہیے اور اگر ہوئی تو اس سے کیا فرق کیا پڑے گا؟ کیونکہ پارٹی میں تو شاید ہی کوئی بچا، سبھی لوگ چلے گئے عمران خان کو چھوڑ کر. ہاں جی، وہ یہ دیکھیے نا، انہوں نے ایک 7 رکنی ایک ٹیم بھی بنا دی ہے. شاہ محمود قریشی کا نام آن ٹاپ ہے، خود بھی عمران خان نے شاہ محمود کا نام لے لیا. اور عمران خان تو اپنی آخری گیند، یعنی گیندیں، میں گیند نہیں کہوں گا، گیندیں کھیلتے رہیں گے. یہ سارا جو کھیل تماشا ہے یہ ٹائم بائی کرنے کا کھیل تماشا ہے. میں صحیح. شور ہوں کہ عمران خان کو بھی اصل حقائق کا پتہ ہے، پی ٹی ایم کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو بھی اصل حقائق کا پتہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اصل حقائق کا پتہ ہے، اور انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈر کو بھی حقائق کا پتہ ہے. اب عمران خان کے یہ جو بیان ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ صرف ٹائم بائی کرنے کے چکر ہے. وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ مطلب کھیل کن کے ہاتھ میں ہے. کھیل اسٹیبلشمنٹ کے گروپس کے ہاتھ میں ہے، مگر اس سے بھی بیونڈ کھیل چائنا کے ہاتھ میں ہے، آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، نہیں کر سکیں گے، ادھر تھرتھلی مچ جاتی ہے. چائنا کہتا ہے اگر آئی ایم ایف کی باتیں مانی تو ہم نہیں مانیں گے، ادھر تھرتھلی مچ جاتی ہے. اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ پھر عمران خان کی تھرتھلی کے لیول پہ آتے ہیں. پی ڈی ایم اس وقت میرا خیال ہے کہ کافی حد تک انجوائے کر رہی ہے، ان کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم ہے. پی ڈی ایم بظاہر اپیرنٹلی کو فریق نظر نہیں آ رہی، بظاہر تو سرکار ان کی، فریق جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان. اور پی ڈی ایم کے لیے ریلیٹیولی ایک ریلیف کا بھی مقام ہے کہ بھئی وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کچھ برا نہیں کر سکے، وہ اپیرنٹلی تو بیان دے رہے ہیں کہ جی فوج ہے، پاکستان ہے، فوج ہوگی تو پاکستان ہوگا، لیکن اندر سے میں آپ کو فور شور بتاتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی ساری پارٹیاں جو ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ جناب اب آپ بھگتیں، اور جو کام ہم آپ کو بدنام کرنے کے سلسلہ میں نہیں کر سکتے، بلکہ بدنام بھی کیا کرنا، وہ ہے تو ایک ریالٹی نا کہ پاکستان کی فوج ہی ہر چیز کی وہ کرتی ہے، مینوورنگ کرتی ہے. تو ظاہر ہے ساری تنگ اندر سے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہ ٹھیک ہے پھر اچھی بات ہے کہ آپ کے پیارے اور لاڈلے نے یہ فضا بنا دی ہے، تو چلیے پھر آپ کریں آپریشن. تو اس وقت ان کے خلاف فضا نہیں ہے، وہ بس آرمی ورسز خان صاحب ہے سارا کچھ. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو حال ہے وہ تقریباً ایم کیو ایم جیسا ہوتا جا رہا ہے. پی ٹی آئی حقیقی بھی سامنے آ گئی ہے، وہ بھی کوئی صاحب آ کے جی رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں. ساتھ ساتھ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ بھی بہت ایکٹیو ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ فواد چودھری اور فردوس عاشق اوان اور کئی دوسرے نام جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ جہانگیر ترین خان صاحب سے ان کے کانٹیکٹ ہوئے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر جہانگیر ترین خان صاحب کو استعمال کیا جائے گا اور وہ ایک الگ پارٹی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے جہانگیر ترین یا پاکستان کے بیشتر جو سیاستدان ہیں وہ تو بڑی خوشی سے استعمال ہونا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی انجانے میں استعمال ہو. وہ تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس پانی کی فش ہیں، تو بھئی ہمارا کردار بھی تو کچھ ہونا چاہیے. اب جہانگیر ترین کو نااہل قرار دیا تھا عمران خان کے دور حکومت میں. یہ عمران خان کی پارٹی بھی انہوں نے ہی بنائی تھی، سب لوگ وہی ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے لائے تھے. وہ اسٹیبلشمنٹ کا خاص چہرہ ہے، مگر عمران خان کی محبت اور لاڈلے پن کی وجہ سے، چونکہ عمران خان کا ایک پرابلم ہے کہ جہاں وہ ان کے مہرے بن جاتے ہیں مختلف پارٹیوں کے، وہاں ان کی ایک اپنی ذات بھی، ان کی اپنی شخصیت بھی ہے. ان کی شخصیت میں وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے سب سے عالم آدمی ہیں، دنیا کے سب سے بڑے جاننے والے ہیں، اور وہ سب سے بڑے ہیرو، سب سے بڑے لاڈلے پیارے انسان ہیں. تو وہ پھر وہ اپنا جو ہے نا کیک کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے حق میں نہیں ہوتے. تو وہ جو کیک تھا پی ٹی آئی کے اقتدار کا اس وقت کا، تو جب جہانگیر ترین اور ان کے لوگ کہہ رہے تھے ان کو، پنجاب کی گورنمنٹ میں بزدار اور یہ لوگ جو ان کو پسند نہیں تھے جہانگیر ترین گروپ کو، تو وہ جب عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کو ہم نے ہی بنایا ہے تو اس کیک میں ہمارا حصہ بھی دی، تو خان صاحب اپنا کیک کسی کو دیتے نہیں ہیں. تو اسی چکر میں پھر انہوں نے اس وقت چونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ آن بورڈ تھی، باجوہ صاحب ان کے ابو جی تھے، تو انہوں نے باجوہ صاحب سے فیض امید کی مدد سے جہانگیر ترین کو چلتا کیا، یعنی اپنے ہی انتہائی قریبی آدمی کو چلتا کیا، اور بہت سخت طریقے سے چلتا کیا کہ اس کے آنے کا امکان ذرا ناممکن ہی ہو جائے، ایٹ لیسٹ ان کے دور حکومت میں. اب ان کا دور حکومت نہیں رہا، تو اب کوئی نہ کوئی راستہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو ہی ڈھونڈنا ہے نا. اب
ابھی جج بھی ان کی مرضی کے نہیں ہیں پورے کے پورے عمل، تو وہ بھی ان کو مطلب کافی فرنٹس پہ چیلنجز ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جہانگیر ترین بھی کوئی نہ کوئی اپنی پارٹی بنا لیں گے. خان صاحب کی جو پارٹی ہے، یہ بھی میں آپ کو شاید پچھلے شو میں بھی کہہ رہا تھا، یہ پارٹی بھی کہیں جانے والی نہیں ہے. یہ پارٹی بھی واپس آئے گی، اور عمران خان کی اوریجنل کوٹ ان کوٹ پارٹی، اور خان صاحب کی زندگی بھی رہے، صحت بھی رہے، یہ بھی واپس آئیں گے. یہ کہیں جانے والی، یہ فور دا ٹائم بینگ ہے. بالکل سر، کیونکہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے، اسٹیبلشمنٹ بعد میں کبھی استعمال کرے گی لا کے. لیکن سر عمران خان نے بہت دشمنیاں نہیں پال لی آپ کے خیال سے؟ جب جہانگیر ترین خان صاحب کو انہوں نے ہٹایا ہے تو ایسا ویسا نہیں ہٹایا تھا، بڑے کیسز ویسز ان کے اوپر کیے تھے، علیم خان کے اوپر بھی اور جہانگیر ترین خان صاحب کے اوپر بھی. اور ابھی بھی جس طرح کی باتیں کی گئی اریسٹ ہونے سے پہلے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، کئی جو ہے وہ وال آف شیم کر کے اور وہاں پہ ان کے پوسٹرز لگائے گئے ہیں. لیکن یہ تو خود بھی لوگوں کو میر جعفر اور میر صادق کہتے رہے، تو اب یہ کس منہ سے انکار کریں گے؟ دیکھیے خان صاحب تو ایکسٹریم ریٹرک کھیلنے والے ہیں. خان صاحب دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جہانگیر ترین وغیرہ ان کے ساتھ ہم ملیں گے. جہانگیر ترین وغیرہ ابھی یہ 2-3 سال کا جو پیریڈ ہے جس میں خان پروجیکٹ کو ماند کرنا ہے، اس میں یہ ایکٹیو رہیں گے. جب یہ کبھی پیریڈ گزر گیا اور خان صاحب کے جو حامی انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر میں اور ود ان دا آرمی جو ہیں، وہ جب آئیں گے، یہ جو چیف آرمی صاحب چلے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے ان کے ہوتے ہوئے بھی یہ معجزے ہو جائیں. کیونکہ پاکستان میں یو ٹرن تو مطلب کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا، نہ آرمی کی طرف سے ہوتا ہے، نہ سیاستدانوں کی طرف سے ہوتا ہے کوئی ایشو. تو اس ساری صورتحال میں جہانگیر ترین بھی ایک پریشر گروپ کے طور پر ہے، اور جب کبھی ان دونوں کو ملانا ہوگا تب وہ بھی ملا دیا جائے گا، کوئی دقت نہیں ہے. یہ ٹھیک بات ہے کہ عمران خان نے دشمنیاں جو آپ کہہ رہی ہیں وہ واقعی بہت بہت پالی ہیں، لیکن عمران خان بہت یو ٹرن لینے والے آدمی ہیں. ان کو صرف اور صرف وہ ایک جھولتی کرسی پہ بٹھا دے، جو وہ وزیر اعظم کی کرسی ہے، جس میں اگر آپ کو یاد ہوگا 4.25 سال وہ کبھی سیدھے ہو کر نہیں بیٹھا کرتے تھے، وہ ہمیشہ جھولتے رہتے تھے کرسی پہ. تو ان کو اس جھولتی کرسی پر آپ بٹھا دیں، وہ اپنے دشمنوں کو بھی ابا جی بنا لیتے ہیں اور دوستوں کو دشمن بنا لیتے ہیں. تو یہ کھیل ویسے ہی اقتدار کا بڑا شفاف کھیل ہوتا ہے. اور عمران خان جیسی مینٹیلٹی کے جو لوگ ہیں، وہ تو بذات خود بہت شفاف لوگ ہیں، اور ایک شفاف کھیل کو پھر وہ کھیلتے ہیں. تو اس کی شفافیت کا کوئی، جسے کہتے ہیں نا، انت نہیں ہوتا. دیٹ کین گو ٹو اینی ڈائریکشن. لیکن سر جو بھی باہر آ رہا ہے وہ باہر آ کے عمران خان سے زیادہ بشرا بی بی کو بلیم کر رہے ہیں کہ جو کچھ عمران خان نے کیا وہ بشرا بی بی کے کہنے سے کیا. لیکن سر اس سب چیزوں کے بیچ میں نہ تو گورنمنٹ اکانومی کے اوپر کوئی بات کر رہی ہے، اور نہ ہی اپوزیشن کچھ کہہ رہی ہے، نہ ہی ایجنسیز کوئی کام کرتی دکھائی دے رہی ہیں. تو ان کا بنے گا کیا؟ پیسہ کہاں سے آئے گا ان کے پاس؟ دیکھیے یہ سارا اکنامک کرائسس کی وجہ سے ہی پرابلم ہوا ہے. ایسا نہیں کہ اس پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے اکنامک کرائسس ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ اٹ. بٹ اکنامک کرائسس جو ہے نا، اس کی وجہ سے ہی، یعنی یہی آئی ایم ایف کا مسئلہ، یہی چین کے قرضوں کا مسئلہ، اس کی وجہ سے ہی یہ پولیٹیکل کرائسس شدت اختیار کر کے ہے. اور اب یہ کہ نہ تو پی ڈی ایم کی سرکار اس کے لیے کچھ کر رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، نہ اس کے لیے پی ٹی آئی عملی طور پر کوئی عقل کی بات کر رہی ہے. کیونکہ یہ تو اپوزیشن تو کچھ کر نہیں سکتی تھی نا، یہ تو ہمیں بات فیئر کرنا پڑے گی. لیکن اس ساری صورتحال میں اب یہ پولیٹیکل کرائسس کہیں پہ سیٹل ہوگا تو اکنامک کرائسس سیٹل تو نہیں مجھے ہوتا نظر آ رہا پاکستان کا اکنامک کرائسس. میں آپ کو صاف بات کہوں، اس لیے کہ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز سنسیئر نہیں ہیں، نہ پی ٹی آئی اور نہ اسٹیبلشمنٹ اس حد تک سنسیئر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان رہے گا تو ان کی یہ اجارہ داری رہے گی. تو وہ اس حد تک چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ملک چلتا رہے. لیکن اس کے لیے کیسے چلتا رہے گا، ان کے پاس کوئی ڈھنگ کی پلاننگ نہیں ہے. اور اس وقت پلاننگ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس مخمصے میں بھی الجھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم کیسے اس پولیٹیکل انریسٹ کو تھوڑا سا قابو میں کریں. اچھا، پی ڈی ایم کی جو سرکار ہے یہ بھی کوئی آئیڈیل لوگوں پہ مشتمل نہیں ہے.
لیکن یہ بات میں ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو تھوڑی سی سازگار فضا ملے. شہباز شریف دیکھیے کرپشن تو پوری دنیا کے پالیٹکس میں اور پاکستان جیسے ملکوں میں کافی ہوتی ہے، لیکن اگر شہباز شریف کو سازگار حالات ملیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہر چیز ٹھیک کر دیں گے، لیکن پھر بھی یہ کچھ نہ کچھ ٹھیک ضرور کر دیں گے. ٹھیک ہے، ان میں یہ صلاحیت ہے اور ان کو بھی پتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ٹھیک کریں گے ہی تو ہمارا پولیٹیکل کیپٹل قائم رہے گا. بالکل ایسے. تو یہ مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ پی ڈی ایم کی سرکار میں کچھ ایسے کیپیبل لوگ ہیں، شہباز شریف خود ہیں، کچھ منسٹرز ہیں، کچھ ایم پیز ہیں جو ریزنیبل ہیں، سیزنڈ ہیں. خان صاحب کے تو مطلب کیپٹل میں تو وہ جیسے ٹرمپ کا کیپٹل ہل ہوتا تھا نا، وہ والا حال ہوا تھا. تو وہ ان کی طرف سے تو کوئی امید نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی امید ہو سکتی ہے اور کوئی امید کا رستہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی سر، اور لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ بزنس کمیونٹی سے ہیں اس وقت کی گورنمنٹ، اور یہ بھی کیونکہ انڈیا میں جو گورنمنٹ ہے وہ بھی بزنس مائنڈڈ لوگ ہیں، مودی جی اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، اور یہاں پہ بھی کچھ اسی قسم کے یعنی جو بزنس کرتے رہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا بہت یہ سنبھالا لے لیں. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا، بہت شکریہ. تھینک شکریہ یو. جی، تھینک یو. تھینک یو.